میں ایک چیز آپ کو آپ بتاؤں، ہم ہندوستان میں کبھی کبھی دیکھتے ہیں کہ جب شوہر مر جاتا ہے، جب شوہر مر جاتا ہے، the husband dies, the wife also dies by burning herself on the funeral of husband. شوہر مرا تو بیوی اس کے ساتھ ستی ہو جاتی ہے، لیکن پوری ہسٹری میں کوئی بتا دے کہ بیوی مری ہو تو شوہر ستا ہوا؟ شوہر مرا بیوی ستی ہوتی ہے، لیکن جب بیوی مرتی تو شوہر ستا کیوں نہیں ہوتا؟ سپریم کورٹ نے کہا خبردار، اگر کوئی عورت جل کے مرے گی تو پورے کے پورے گھر والے 302 کے ملزم بنتے نظر آئے۔ بعد میں دھرم گروؤں نے قانون بنایا کہ ٹھیک ہے نہیں جل سکتی مگر شادی نہیں کرے گی۔ سپریم کورٹ نے کہا خبردار، اگر کوئی شادی پہ پابندی لگائے گا اس کو 5 سال کی سزا دی جائے گی۔ بتائیے، آقا فرماتے ہیں کہ جو تم اپنے نفس پہ کنٹرول نہیں کر سکتے ہو تو شادی کر لو۔ رسول اللہ کے قانون کو سپریم کورٹ نے جاری کر دیا کہ نہیں، تو معلوم ہوا اسلام does not belong to only روح الامین but it belongs to all universe۔ اسلام صرف روح الامین ہی کا مذہب نہیں، کائنات کا مذہب ہے، کائنات کا اصول ہے، اور نظام کائنات اصول زندگی اگر کسی کے پاس ہے، کوئی دینے والا ہے تو only my prophet حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ اور آگے دیکھیں آپ اسلام کی بالادستی۔ آج سے 10 سال پہلے جب میں آندھرا پردیش میں تھا تو ایک تقریر کے بعد ایک عیسائی میرے شہر کے بعد آیا اور اس نے کہا سر I have a daughter who's married I have done۔ سر میری ایک بیٹی ہے جس کی شادی میں کر چکا ہوں، لیکن اتفاق سے میرا داماد جو ہے وہ نامکمل ہے، تو بتائیے میں کیا کروں؟ پلیز ٹیل می واٹ ٹو ڈو واٹ ناٹ ٹو ڈو، میں کیا کروں؟ تو حضرت نے کہا ان سے کہ تو اپنے پادری کے پاس نہیں گیا تھا؟ کہا جی پادری کے پاس گئے تھے۔ کہا پادری نے کیا فتویٰ دیا؟ کہا پادری نے کہا ہے there is nothing but only death can separate us۔ تمہاری بیٹی اور داماد کو صرف موت ہی الگ کر سکتی ہے، اس کے علاوہ دنیا کے کوئی طاقت الگ نہیں کر سکتی۔ اتنا کہا کہ وہ رونے لگا تو حضرت نے فرمایا سنو، میں تو یہ نہیں کہتا ہوں کہ تم ابھی ایمان لے آؤ، لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ جس طرح ہمارے آقا ہمارے لیے رحمت ہے تمہارے لیے بھی رحمت ہے، جس طرح ہمارے آقا ہماری بیٹیوں کے ذمہ دار ہیں، تمہاری بھی عزت و آبرو کی ضمانت ہمارا آقا لے رہا ہے۔ اس نے کہا کیسے؟ کہا سنو، اپنی بیٹیا سے کہو کہ حیدرآباد کورٹ میں جائے اور دعویٰ دائر کرے کہ میرا شوہر نامکمل ہے۔ گئی دعویٰ دائر کی تو میجسٹریٹ آرڈر فار میڈیکل ایگزامینیشن، میجسٹریٹ نے کہا کہ لڑکے کا میڈیکل کرو۔ when the medical reports came that the male is imported, the judge ordered divorce at that moment۔ میڈیکل نے لکھا کہ لڑکا واقعی میں نامکمل ہے، تو اسی وقت میجسٹریٹ نے طلاق لکھ دی۔ تو بتائیں ہوا کہ نہیں؟ بائبل کے مطابق اس کا فیصلہ نہیں ہوا، بائبل کے مطابق اس کو اسی نامکمل کے ساتھ رہنا تھا، مگر آقا ارشاد فرماتے ہیں اگر تم غلطی سے کنویں میں گر گئی ہو تو میں محمد تمہیں کنویں سے نکلنے کا ادھیکار سونپ رہا ہوں، تمہیں کنویں سے نکلنے کا اختیار دے رہا ہوں۔ اب دیکھیں آپ، وہ لڑکی اگر اسی نامرد کے ساتھ رہتی تو وہ کھانا کھلا سکتا تھا، پانی پلا سکتا تھا، محلوں میں رکھ سکتا تھا، پوری دنیا میں گھما سکتا تھا، مگر جس پوائنٹ پہ شادی ہوتی ہے اس پہ نہیں اترتا۔ تو بتائیے وہ معاشرے کو برباد کرتی کہ نہیں؟ کیونکہ سب کچھ برداشت کیا جا سکتا ہے لیکن نفس پہ کنٹرول نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے آقا ارشاد فرماتے ہیں لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت کا کوئی مقام نہیں، اسلام میں ترک دنیا والوں کا کوئی مقام نہیں۔ اور آج گورنمنٹ جو ہے سوچ رہی ہے کہ رہبانیت پہ پابندی لگائی جائے، ترک دنیا والوں پہ پابندی لگائی جائے۔ کہا کیوں؟ کہا تم نے دیکھا نہیں جن لوگوں نے کہا ہم شادی نہیں کریں گے، پہاڑ میں رہیں گے، کھو میں رہیں گے، جنگلوں میں رہیں گے، ویرانے میں رہیں گے، وہ پہاڑ، وہ کھو، وہ جنگل، وہ ویرانہ آج برائیوں کا اڈا بنا ہوا ہے، عیاشیوں کا اڈا بنا ہوا ہے۔ معذرت کے ساتھ غالباً آپ لوگوں نے ایک سانگ سنا ہوگا، اس کا نام ہے میں تم سے ملنے آئی ٹیمپل جانے کے بہانے، پھر وہ کہتی میں تم سے ملنے آئی چرچ جانے کے بہانے، پھر وہ کہتی میں تم سے ملنے آئی سوپتا جانے کے بہانے، پھر وہ کہتی میں تم سے ملنے آئی
کی رسمت جانے کے بہانے بتائی ان کی بچیاں صاف کہہ رہی میرے عاشق میں تجھ سے ملنے آئی، لیکن ممی سے کہا کہ ممی میں چرچ جا رہی ہوں، گرجا گھر جا رہی ہوں، کلیسا جا رہی ہوں پیریئر کرنے کے لیے، لیکن خدا کی قسم ہماری بہنوں کی عزت بچی، ہماری بیٹیوں کی عزت بچی، کیونکہ ہماری بیٹی نہیں کہہ سکتی ممی میں مسجد جا رہی ہوں نماز پڑھنے کے لیے، ظہر پڑھنے کے لیے، عشاء پڑھنے کے لیے، فجر پڑھنے کے لیے۔ فلمی دنیا نے سب کا مذاق اڑایا لیکن اسلام کا مذاق نہیں اڑایا، کیونکہ ہمارا جو مذہب ہے اس کا کوئی جواب نہیں۔ اے عرب کے ماہ منور تیرا جواب نہیں، نثار رخ پہ تیرے ماں۔ ہماری عورتوں کو بہکایا جا رہا ہے اسلام does not respect of women۔ یہ عورتوں کو بہکا رہے ہیں، بولتے ہیں اسلام میں عورتیں ڈری ڈری رہتی ہیں، دبی دبی۔ اسلام میں عورتوں کو دبا کے رکھا جاتا ہے۔ کس کے گھر میں عورتیں ڈری ڈری رہتی ہیں؟ یہ کرسی دیکھ رہے ہیں، بولو نا، اس کے گھر میں کیا کوئی آدمی جب گھر جاتا ہے تو عورتیں اس طرح چھپ جاتی ہیں جیسے میں اس سے چھپ جاتی ہیں۔ کسی گھر میں پوری دنیا میں شور ہے کہ اسلام میں عورتوں کو دبا دبا کے رکھا جاتا ہے، مار پیٹ کے رکھا جاتا ہے۔ آئیے میں آپ کو دکھاتا ہوں ایک کتاب، اس کتاب کا نام یاد کریں۔ آج کرسمس کے نام پر، عیسائیت کے نام پر، یہودیت کے نام پر، جینیز کے نام پر اسلام کو بدنام کیا جا رہا ہے۔ یہ کتاب کا نام کیا ہے؟ ذرا پڑھ کے کوئی بتائے۔ The Life and Teaching of Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے؟ لکھنے والی اینی بیسنٹ یہ کہتی ہے کہ میں حقوق نسواں پہ کام کر رہی ہوں، اور دنیا میں جتنا یہ کہتی ہے میں حقوق نسواں پہ کام کر رہی ہوں، یہ کہتی ہے it is impossible for anyone who studies the life and the character of the great prophet of Arabia۔ یہ کہتی ہے کہ پوری دنیا میں اور جتنے مذاہب ہیں ان تمام مذاہب میں اسلام نے جتنا عورتوں کو نوازا ہے کہیں تصور بھی نہیں۔ لہک کے بولو نا، اور لہک کے بولے۔ اور یہ کہتی ہے کہ محمد عربی کے بارے میں جو اختلاف کرتے ہیں، گستاخیاں کرتے ہیں، وہ سن لیں، جو کوئی ان کی سیرت کو پڑھ لے گا وہ ان کا مرید ہو جائے گا۔ عظیم رب کا عظیم رسول اینی بیسن the life and teaching of Prophet Muhammad مدراس 1932 پیج نمبر 4 میں یہ کہتی ہیں۔ اور آج ہم سے کہا جاتا ہے کہ اسلام میں عورتیں جو ہیں، عورتوں کو پردے میں کیوں رکھا جاتا ہے؟ بالکل لوگ کہتے ہیں کہ دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی، دنیا چاند کہاں، چاند پہ پہنچ گئے، مگر آج بھی آپ لوگ اپنی عورتوں کو لپیٹ کے رکھتے ہیں۔ کیا آپ کو معاشرے پہ بھروسہ نہیں ہے؟ پردہ کیوں کرواتے ہیں؟ دیکھنے کیوں نہیں دیتے؟ اس سے کیا بگڑ جاتا ہے؟ کیا ہو جائے گا؟ کیا آپ کو سوسائٹی میں بھروسہ نہیں ہے؟ میں نے کہا جی بھروسہ ہے۔ ایک آدمی بہت بدماش تھا، جو بھی وہاں تقریر کرنے جاتا تھا، نام تو ابراہیم تھا لیکن لبرل ٹائپ کا تھا۔ نو 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 آئی ایم سوری، آئی ایم اوپن مائنڈڈ مسلم، بہت سارے لوگ کہتے ہیں۔ وہ مولانا لوگ کو ٹوکتا تھا، نام ابراہیم لیکن ٹوک دیتا تھا کہ مولانا آپ لوگ پردے کی بات کیوں کرتے ہیں؟ کیا سوسائٹی میں بھروسہ نہیں ہے؟ ایک مرتبہ میرے زد میں آیا، میں نے پتا کیا کہ رہتا کہاں، معلوم ہے اس کی ایک دکان ہے مارکیٹ میں، علی گڑھ میں، تالے کی دکان۔ میں نے کہا اچھا مجھ کو 2-3 دن رہنا ہے، اس کو ناپتے ہیں۔ 7:30 اور 8 کے درمیان میں اس کی دکان پہ گیا تو دیکھ رہا ہوں بیٹا وہ شٹر میں تالا لگا دکان پہ۔ میں پیچھے تھا، آگے بڑھا، میں نے کہا کیوں بے دکان بند کر رہے ہو؟ محلے والے پہ بھروسہ نہیں؟ محلے والے بھروسہ نہیں، کہا مولانا دکان چھوڑ دیں گے تو صبح ایک سوئی نہیں بچے گی۔ میں نے کہا سوئی کی بڑی فکر ہے، کمرے میں توڑائی ٹھکائے کی فکر نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں اسلام دنیا چاند پر پہنچ گئی اور
آپ لوگ ابھی تک عورتوں کو لپیٹ کے رکھتے ہیں. میں نے کہا یہ بتا رہا کہ کوئی عورت ٹی شرٹ اور اسکرٹ میں کیا وہ چاند پہ پہنچ گئی کیا؟ کون پہنچ گئی؟ کپڑے اتار کے کوئی چاند پہ پہنچ گئی کیا؟ اور جو لوگ کہتے ہیں کہ اے دنیا چاند پہ پہنچ گئی تو سن لو، جو لوگ چاند پہ جاتے ہیں نا وہ حجاب ہی پہن کے جاتے ہیں. جو لوگ چاند پہ جاتے ہیں وہ حجاب پہن کر جاتے ہیں. جو لوگ چاند پہ جاتے ہیں وہ حجاب ہی پہن کر جاتے ہیں. کوئی پینٹ شرٹ اور دھوتی میں نہیں جاتا، حجاب ہی پہن کر جاتا ہے. آج لوگ کہتے ہیں کہ اسلام میں عورتوں کے جو لباس ہے وہ الگ کیوں، عورتوں پہ یہ ظلم ہے. میں نے کہا سنو، لباس کا مقصد ہے منصب کو یاد دلانا. لباس کا مقصد، لباس مینٹلٹی کریٹ کرتا ہے. آپ بولیں گے کیسے؟ آپ دیکھیے گا دنیا میں کامن پولیس کا جو ہے اس کا لباس الگ، جنرل پولیس کا لباس الگ، ملٹری کا الگ، آرمی کا الگ، فوج کا الگ، ایئر لائنس کا الگ، اور انڈیگو والوں کا الگ، جل سینا والوں کا الگ، تھل سینا والوں کا الگ، وایو سینا والوں کا الگ. اور آگے بڑھے آپ، اے پلس کا الگ، زیڈ پلس کا الگ، وکیل کا الگ، جج کا الگ، ٹی ٹی کا الگ. کیونکہ لباس ایک ڈگنیٹی ہے، وقار ہے، گریما ہے، عزت ہے، اس میں عظمت ہے. تو لباس یہ جو ہے منصب کو یاد دلاتا، الگ الگ ذمہ داریاں ہیں اس کی. تو عورت کا بھی ایک لباس ہے، وہ عذاب نہیں، لباس ہے. کیونکہ ہماری تہذیب بتاتی ہے کہ جو زیادہ مہذب ہو اسے لباس پہنا دو، چاہے وہ کعبے کی دیواریں ہو یا قرآن کے اوراق. کبھی آپ نے کسی ناول کو دیکھا ہے جزدان کے اندر؟ کسی ناول کو دیکھا ہے جزدان کے اندر؟ ابن صفی کی ناول، ولیم شیکسپیئر کی ناول، روی چندرا کی ناول؟ نہیں. کیونکہ ناول اسی لیے ہوتے ہیں کہ ادھر ادھر جدھر تدھر پڑے رہے. قرآن اسی لیے ہوتے ہیں کہ ادب کے ساتھ سینے سے لگے رہے. دنیا عورتوں کو ناول بنانا چاہتی ہے. اگر دیکھنا ہے تو کرسمس کی رات میں جا کے دیکھ لو، دنیا عورتوں کو ناول بنانا چاہتی ہے. میرا نبی کتاب حیات بنتا ہے، میرا نبی کتاب حیات بناتا ہے. اب عورتوں کو بننا کیا ہے سوچ لے. ناول بننا چاہتی ہے کہ کتاب حیات بننا چاہتی ہے؟ لحق کے بولیے، کتاب حیات کون بناتا ہے؟ اسلام. تو لوگ کہتے ہیں اسلام میں عورتوں کا مقام نہیں. میں نے کہا سنو، جو لوگ کہتے ہیں اسلام does not respect of women، اسلام عورتوں کو عزت نہیں دیتا. میں نے کہا سنو، after coming my prophet women got right path، میرے نبی کے آنے کے بعد ہی عورتوں کو صحیح مقام ملا ہے. آپ بولو گے کیسے؟ میں نے کہا ایسے. یاد کرو، پیغمبر تشریف نہیں لائے، عرب میں لوگ بیٹیوں کو زندہ دفن کر رہے تھے. جیسے وہ پیدا ہوتی تھی نبی آ گئے، بیٹیوں کو سینے سے لگایا اور دنیا کو پیغام دیا، اے دنیا والو، میں نے ہمیشہ بیٹیوں کو سینے سے لگا کے رکھا ہے. دنیا کا ہر باپ اپنی اپنی بیٹیوں کو سینے سے لگا کے رکھے. پیغمبر کی قول نے دنیا کی فضا میں ایسی گونج پیدا کی کہ دنیا میں تمام قوموں اور مذاہب نے فرمان رسول کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا. آج ٹی وی پر ثانیہ بولتی ہے، سونیا بولتی ہے، شبانہ بولتی ہے کہ بیٹی کے جنم پہ خوشیاں مناؤ. حیرت ہے تم آج کہہ رہی ہو. پیغمبر نے 1400 سال پہلے ارشاد فرمایا، جس گھر میں بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں وہاں ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، چار نہیں، روزانہ 12 رحمتیں نازل ہوتی ہیں. جب تک بیٹیاں باپ کے گھر رہتی رحمت کا دریا وہاں بہتا ہے، اور جب شوہر کے گھر جاتی ہے وہ دریا وہاں بہتا ہے. غریب ماحول ہے جسے دیکھیے آپ، جسے دیکھیے آپ، پوری دنیا ہمارے پیچھے ہاتھ دھو کر نہا دھو کر پڑی ہوئی ہے. میں آپ سے جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں وہ سن لیں. Who is Muhammad? What is the meaning of Muhammad? What is the message of Muhammad?
What is the law of Muhammad? محمد کا معنی کیا ہے؟ محمد کا معنی ہے وہ ہستی جس کی بار بار تعریف کی جائے. لحق کے بولو. بار بار تعریف کی جائے, جس کا انگ انگ قابل تعریف ہو, بار بار تعریف کی جائے. میرے ساتھ چلیں آپ. محمد عربی کہتے کس کو ہے؟ یہ دنیا والوں کو بتا دو کہ میرے نبی کا نام ہی معجزہ ہے. جس کے اپنے تعریف کرے, بیگانے تعریف کرے, احباب تعریف کرے, اصحاب تعریف کرے, دوست تعریف کرے, دشمن تعریف کرے, چرندے تعریف کرے, پرندے تعریف کرے, جنات تعریف کرے, ملک تعریف کرے, فلک تعریف کرے, گرد سارا جگ جس کی تعریف کرے اور جگ کا رب جس کی تعریف کرے اسے کہتے ہیں محمد. اور اعلیٰ حضرت ایک حدیث نقل کرتے ہیں فتاوی رضویہ میں, یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقتا غیر ربی, اے ابو بکر میری کے سوا کسی نے نہیں جانا تو میرے نبی وہ ہیں جن کو ابو بکر نے نہیں جانا, حضرت عمر فاروق نے نہیں جانا, عثمان غنی نے نہیں جانا, اور آگے بڑھے حضرت علی نے نہیں جانا, اور آگے بڑھے خدیجۃ الکبریٰ نے بھی نہیں جانا, اور آگے بڑھے حضرت عائشہ نے بھی نہیں جانا, اور آگے بڑھے سدرہ کے مکی جبریل امین نے بھی نہیں جانا. تو اے گلشن کالونی والوں, وہ نبی جن کو جبریل نہیں پہچان پائے جو فضل سے نکلے ہیں, تو یہ نکمے گدھے کیا پہچانیں گے جو فضول سے نکلے ہیں. جو فضل سے نکلا ہے وہ تو پہچان نہیں پا رہا ہے. جو سرکار بے مثال ہے اپنی صفات میں, سبحان اللہ. اور دیکھیں ایک چیز, یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ لاحق کے بولیے. برٹش میوزیم. برٹش میوزیم کہاں پہ ہے معلوم ہے آپ کو؟ کہاں ہے؟ برٹش میں ہے. برٹش کس کو کہتے ہیں؟ انگلینڈ میں. اب تجھے بنگلہ دیش کا نام لے. دیکھیے آپ جب برٹش میوزیم میں جائیں گے تو دیکھیں گے سفید پتھر سے اللہ کے رسول کا نام لکھا ہوا ہے, اور لکھنے والے کون ہیں؟ جارج برنارڈ شاہ. کیا لکھتے ہیں پیغمبر اسلام کے بارے میں؟ سنیں آپ. وہ کہتے ہیں as a father, as a teacher, as a law giver, as a law maker, as the reformer of the society, as the messenger of commander, Muhammad is the superman of the world. اور لحق کے بولو, اور لحق کے بولو. محمد is the superman of the world. سنیں آپ, 2 لاکھ کا چشمہ پہننے والا, 10 لاکھ کا سوٹ پہننے والا سپرمین نہیں ہوتا. ارے جو ان پڑھ بدو قوم کو زمانے کا امام بنا دے اسے کہتے ہیں سپرمین. اور لحق کے بولیے, درندوں کے سامنے چرندوں کو چھوڑنے والا سپرمین نہیں ہوتا. ارے جو شکاری کے پنجے سے ہرنی کو نکال کر اس کے بچے سے ملا دے اسے کہتے ہیں سپرمین. اور آگے بڑھے, کسی سہاگن کو ابھاگن بنانے والا سپرمین نہیں ہوتا. جو 40 سالہ خدیجۃ الکبریٰ کو مومنوں کی ماں بنا دے اسے کہتے ہیں سپرمین. 600 کروڑ خرچ کر کے چاند پہ ڈبہ بھیجنے والا سپرمین نہیں ہوتا. اور جو زمین پر کھڑے ہو کر انگلی کے اشارے سے چاند کو پار دے, سورج کو پلٹا دے اسے کہتے ہیں سپرمین. کسی کے گھر پہ بلڈوزر چلانے والا سپرمین نہیں ہوتا. ارے جو دشمن کے گھر کو دارالامان بنا دے اسے کہتے ہیں سپرمین. اور آگے بڑھے آپ, کسی کی روزی روٹی کو چھیننے والا سپرمین نہیں ہوتا. ارے جو پیٹ میں پتھر باندھ کر زمانے کو کھلا دے اسے کہتے ہیں سپرمین. اعلیٰ حضرت بریلی سے پکار اٹھے, کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا. پوری دنیا اسلام کو مٹانے کے چکر میں ہے لیکن ہمارا مذہب آگے بڑھتا نظر آ رہا ہے.
یہ دیکھیے ایک کتاب ہے جس کا نام ہے ہیرو اینڈ ہیرو آف دا ورشپ، تھامس کلئی کی۔ اس کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ جو محمد عربی کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں وہ چپ ہو جائے۔ کیوں کہتے ہیں کہ محمد عربی سے زیادہ سچا کوئی پیدا ہی نہیں۔ لہک کے بولو، بولنے والا غیر مسلم ہے، کہہ رہا کہ محمد عربی سے زیادہ سچا کوئی پیدا ہی نہیں ہوا ہے۔ تو پوری دنیا جو ہے آج کیا کر رہی؟ ہمارے پیچھے ہاتھ دھو کر نہیں، نہا دھو کر پڑی ہے، لیکن ہمارا مذہب انشاءاللہ آپ دیکھ رہے ہیں آج بھی آگے بڑھ رہا ہے اور انشاءاللہ ہمیشہ آگے بھی بڑھتا رہے گا۔ اور لہک کے بولو، کرسمس کے موقع پر کیا کیا ہو رہا ہے آج کل، تو میں چاہ رہا ہوں کہ آج عیسائیوں کے لاکھوں دائی، مبلغین، پریچر، اسکالر اور پوری دنیا میں پھیلے ہوئے، ہر جگہ ان کی مشنریز ہیں، اسٹیشن ہے، کلب ہے، سوسائٹی ہے، اسکول ہے، کالج ہے، کانوینٹ ہے، اور کس طرح سے وہ مسلمانوں کو بہکاتے ہیں، خاص کر جو پڑھے لکھے کم ہیں، لبرل ٹائپ کے ہیں، کس طرح سے بہکا رہے ہیں۔ اور کلکتہ بھی اس میں شامل ہے، کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ تبلیغ انجیل کے راہ میں اگر کوئی سب سے بڑی رکاوٹ ہے تو وہ مسلمان ہے۔ اسی لیے ایک کتاب دیکھیے آپ 1912 میں لکھی گئی ہے، نام ہے الغارہ علی العالم الاسلامی۔ اس کتاب کو اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ عیسائی لوگ ہمارے خلاف کیا کیا کر رہے ہیں۔ میں صرف ایک واقعہ آپ کو اس سے بتاؤں گا، پھر میں اپنی جگہ لوں گا انشاءاللہ، کیونکہ میرے بعد ایک لمبی ٹیم ہے، مفتی صاحب بھی تشریف رکھتے ہیں۔ دیکھیں آپ، کرسمس یہ ہے کیا؟ سب سے پہلے آپ اسے دیکھ لیں، خبردار کرسمس مسلمانوں کا تہوار نہیں۔ اللہ said in the Holy Quran وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الْذُلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا۔ اور کہہ دیجئے کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہے، جو نہ اولاد رکھتا ہے، نہ اپنے بادشاہت میں کسی کو شریک ساتھی رکھتا، اور نہ وہ کمزور ہے اسے کسی کی ضرورت ہو۔ ٹھیک ہے؟ تو نصارہ کے نزدیک کرسمس کا مطلب کیا ہے؟ سنو اور سے، اے لڑکا لوگ کیا کر رہا ہے یار، اتنا خرچ کر کے کیوں تو ایسا کرے جیسے میری ٹیچر ہے، ادھر آ جائیے۔ نصارہ کے نزدیک کرسمس کا مطلب کیا ہے؟ نعوذ باللہ، نبی علیہ السلام اللہ کا بیٹا پیدا ہوا۔ کیا بولتے ہیں حضرت عیسیٰ کو؟ کیا بولتے ہیں؟ اللہ کا بیٹا۔ لہذا اس پوری عقیدہ کی بنیاد پر ان کو مبارکباد دینا، جیسے ہم لوگ علیات اللہ کسی کو بولتے تھے کرسمس مبارک ہو، گویا ان کی تائید ہے جو ایک سچا مسلمان نہیں کر سکتا۔ لہذا اس مناسبت کو اور دوسروں کو بچانا ضروری ہے۔ قل هو اللہ احد، آپ فرما دیں اللہ ایک ہی، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز۔ حق بولے سبحان اللہ۔ تو یہ سب جو ہم لوگ ایک دوسرے کو بتاتے ہیں، اس سے خود بھی بچے اور دوسروں کو بھی بچا۔ اب اس رات کو کیا کیا کرتے ہیں یہ تو میں بعد میں بتاؤں گا، لیکن ابھی جو چیز میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ آپ ڈرامہ دیکھیں آپ یہ کیسے کرتے ہیں اور کیسے مسلمانوں کو ورگلاتے ہیں۔ کرناٹکا میں، حیدرآباد میں، کیرلا میں اور کٹک وغیرہ، اڑیسہ وغیرہ کیا کر رہے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ، سراج الفقہاء، کاشف الغمہ، بہت بڑے امام گزرے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کو کون کون جانتا ہے؟ ذرا ہاتھ کو۔ یہ کون ہے؟ معلوم ہے؟ آپ لوگ بخاری شریف کا نام سنے ہیں؟ کتنے لوگ سنے؟ ذرا ہاتھ کو۔ سبحان اللہ۔ مسلم شریف، یہ دو کتابیں ہیں، اور خاص کر بخاری شریف جو ہے یہ اصح الکتب، کتاب اللہ البخاری الشریف۔ یہ مطلب یہ سب کا مطلب اس پر ہم لوگ سب متفق ہیں کہ
قرآن شریف کے بعد اگر کوئی صحیح کتاب ہے تو کون سی کتاب ہے؟ بخاری شریف اور مسلم شریف. ٹھیک ہے. آپ کو معلوم ہے امام بخاری امام مسلم یہ امام اعظم کے شاگردوں کے شاگرد ہیں. سبحان اللہ نہیں بولو گے؟ اتنے بڑے امام ہیں امام اعظم ابو حنیفہ. اب آئیے میں ان کے زمانے کا ایک واقعہ بتاؤں. یہ عیسائی دیکھیے کیا کرتے ہیں. حضرت نعمان بن ثابت نام ہے ان کا. یہ حج پہ تشریف لے گئے تو کوفہ میں عیسائیوں کی کچھ دکانیں تھیں بازار میں. تو ان لوگوں نے ایک شیشہ اٹھایا. عیسائیوں کا کام کیا ہے؟ ایک سوال کریں گے جواب نہیں دیں گے آپ کے ذہن میں پوائزن ڈالیں گے. سن لیجیے کیا کریں گے. یہ سوال کریں گے جواب نہیں دیں گے ذہن میں شک اور پوائزن ڈال دیں گے. تو ان لوگوں نے ایک سوال کیا. دیکھا کہ امام صاحب ہے ہی نہیں بازار خالی ہے تو مسلمانوں کے بازار میں گیا اور کہا یہ بتاؤ کیا بتاؤ کہ اتفاق اچھی چیز ہے یا اسے غور سے دیکھیں میرے ہاتھ میں تب بات آپ سمجھ پائیں گے. اتفاق اچھی چیز ہے یا اختلاف؟ تو مسلمانوں نے کہا ارے بالکل اتفاق اچھی چیز ہے. کہا نہیں لیکن تم لوگ اپنے قاعدے قانون پر ثابت نہیں رہو گے. کہا کیوں نہیں رہیں گے؟ ضرور رہیں گے. اس نے کہا کہ یہ سنو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام قرآن پاک میں کئی جگہوں پر ہے. تو یہ وہ نبی ہیں جن کو ہم بھی نبی مانتے ہیں اور تم بھی نبی مانتے ہو. بات صحیح ہے ذات بولی. ہم بھی نبی مانتے ہیں تم بھی نبی مانتے ہو. تم بھی کہتے ہو اولو العزم رسول تم بھی کہتے ہیں. تو یہ وہ نبی ہیں جن پر تمہارا بھی اتفاق ہے ہمارا بھی اتفاق ہے. اور ہے نا مسلمانوں نے کہا جی ہاں. کہا حضرت محمد کو صرف تم مانتے ہو ہم نہیں مانتے. تو ان میں اختلاف کیا ہے؟ ان میں اختلاف. تو اتفاق والے نبی کو ماننا چاہیے یا اختلاف والے نبی؟ دیکھیے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تم مانتے ہو عیسائی لوگ نہیں مانتے. تو ان میں اختلاف ہے. اور حضرت عیسیٰ میں کوئی اختلاف نہیں. تم بھی مانتے ہو ہم بھی مانتے ہو. تو ہم دیکھیے کس طرح یہ ورگلاتے ہیں. ضرور سنو اور اپنے بچوں کو بھی سنا. تو اتفاق والے نبی کو ماننا چاہیے کہ اختلاف والے نبی؟ مسلمانوں نے کہا نہیں 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 محمد رسول اللہ تو جانے ایمان. لحق کے بولیے نا نبی کے نام اور زور سے بولیے محمد عربی تو جانے ایمان ہے ہم تو مانیں گے. کہا تھا نا کہ تم لوگ جو ہے اپنے قاعدے قانون پر ثابت نہیں رہو گے. بولتے ہو کہ اتفاق اچھی چیز ہے اتفاق اچھی چیز ہے لیکن جب سر پہ پڑتی ہے تو فوراً پلٹ جاتی ہے. تو اس طرح کی باتیں کوفے کے بازار میں ہونے لگی. ایک نئی پہل شروع. تکرار اختلاف ٹھیک ہے یا اتفاق؟ اختلاف یا اتفاق؟ مسلمان پریشان ہو گئے. ارے اس کا جواب کیا دیں؟ زمانہ شاہد ہے. جب ہر طرف کے دروازے بند ہو جاتے ہیں تو لوگ علماء کی طرف دوڑتے ہیں. لوگ علماء کی طرف دوڑتے ہیں. تمام لوگ پہنچ گئے امام اعظم ابو حنیفہ کے مدرسے. ادھر سنیے کیا تمام لوگ کہاں پہنچ گئے؟ بولیے نا امام اعظم ابو حنیفہ کے مدرسے. اور پہنچنے کے بعد ان لوگوں نے کہا کہ عیسائیوں نے ایسا ایسا کر رکھا ہے کہ اتفاق اچھی چیز ہے یا اختلاف؟ بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ کیا کیا جائے. بہت دنوں سے مسئلہ پھنسا ہوا ہے. آج ہم لوگ تھک ہار کے آپ کے مدرسے آ گئے. معلوم ہو حضرت باہر گئے ہوئے. اب یہ باتیں ہو ہی رہی تھی. اب یہ باتیں ہو ہی رہی تھی. انہی کے مدرسے کا ایک 8 سال یا 9 سال کا بچہ جیسے سنا کہ یہ کہہ رہا ہے کہ عیسائی لوگ پیچھے پڑا ہوا ہے کہ اتفاق اچھی چیز ہے یا اختلاف. تو وہ لڑکا کھڑا ہو گیا. کہا چلو اب مجھ کو لے چلے. اب زور سے بولو سبحان اللہ. یہ کل کے بچے تھے 9 سال کے. ان کا حوصلہ اور آج 40 سال سے ہو گئے.
شادی کرتے ہیں الیاذ باللہ ان کو پڑھاتے ہیں بولو وہو یحیی الیاذ باللہ تو کہتا ہے وہو ہوئی یہ آج کے مسلمان ہنس رہے دیکھو تو شرم والی بات بھائی یحیی کو ہوئی کہتے ہیں یہ آج کا زمانہ ہے ایک زمانہ تھا 8 سال کا بچہ سب کچھ جانتا تھا اور آج کچھ کو نہیں جانتا اب دیکھیں آپ وہ بچہ قرآن پڑھ رہا تھا کیا پڑھ رہا تھا وہ بچہ کھڑا ہو گیا کہا چلو مجھے لے چلو تو جو لوگ لینے آئے تھے کہا آپ بہت چھوٹے ہیں کوئی بڑا عالم لاؤ یار سامنے والا بڑا سامنے والا بڑا پوسڑ ہے کوئی بڑا عالم لاؤ یار تو اس نے کہا رے آپ مجھے نہ دیکھو میں امام اعظم ابو حنیفہ کا شاگرد اور لہر کے بولو میرے استاد کو دیکھو میں امام اعظم ابو حنیفہ کا شاگرد ہوں مجھے لے چلو جب میں ہار جاؤں گا تو کوئی بڑے عالم مفتی صاحب آ جائیں گے مفتی افضل بسوائی صاحب آ جائیں گے مفتی رحمت علی آ جائیں گے بعد میں آ جائیں گے چلو پہلے مجھے لے چلو چھوٹا بچہ ہاتھ پکڑ کے لے گئے تو وہ لوگ بازار میں کھڑے تھے جیسے یہ گلشن بازار کھڑے تھے دور سے دیکھا ایک بچہ آ رہا تو وہ لوگ ہنسنے لگے جتنے عیسائی پادری پاسٹر تھے وہ لوگ ہنسنے لگے کہا اس سے چھوٹا نہیں ملا بچے نے کہا سنو ہنسو نہیں جو سوال ہے مجھ سے کرو مجھ سے سوال تو کرو اگر میں ہار گیا تو بڑے عالم آئیں گے اس نے کہا اچھا یہ بتاؤ اتفاق اچھی چیز ہے یا اختلاف تو بچے نے کہا اس میں کیا بتا اتفاق جو ہے وہ اچھی چیز ہے کہا لیکن تم اس بات پر قائم نہیں رہو گے کہا کیوں قائم نہیں رہیں گے جو بات ہے وہ کہہ ڈالو کہو پوچھو تو اس نے کہا اچھا اب دیکھیے چھوٹا بچہ اگر شاگرد امام اعظم ابو حنیفہ کا بولا سوال کرنا ہے کیا ہے تو اس نے کہا کہ تم حضرت عیسیٰ کو جانتے ہو تو اس بچے نے کہا کون عیسیٰ ارے تم حضرت عیسیٰ کو نہیں جانتے یار کمال ہے تم حضرت عیسیٰ کو نہیں جانتے کہاں نہیں جانتے ارے کچھ تو بتاؤ ان کا ایڈریس بتاؤ پتہ بتاؤ کہاں رہتے ہیں ان کی پہچان ان کی علامتیں کیا ہیں کچھ تو بتاؤ کہا تم نے قرآن نہیں پڑھا کہا قرآن میں وہ حضرت عیسیٰ نہیں ہے ان کا ذکر کئی جگہوں پہ تب بچے نے کہا او قرآن والے حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں تو ان کو جانتا بھی ہوں مانتا بھی ہوں لہک کے بولو وہ قرآن والے حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں تو ان کو جانتا بھی ہوں مانتا بھی ہوں قرآن پاک کے 13 سورتوں میں 61 جگہ 61 مقامات پر مختلف ناموں سے ان کا تذکرہ موجود ہے 26 مقامات پر عیسیٰ 23 مقامات پر ابن مریم 11 مقامات پر مسیح اور ایک مقام پر عبداللہ کیونکہ میں تو ان کو جانتا بھی ہوں مانتا بھی ہوں کیونکہ قرآن پاک میں ان کے بارے میں لکھا ہوا ہے سورہ صف سورہ نمبر 61 آیت نمبر 5 میں ہے یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ الیکم مصدقا لما بین یدی من التوراۃ ومبشرا برسول یأتی من بعدی اسمہ احمد لہک کے بولو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ فرماتا اور یاد کرو جب عیسیٰ ابن مریم نے بنی اسرائیل سے کہے بنی اسرائیل میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں اور اپنے سے پہلی کتاب توریت کی تصدیق کرتا ہوں اور اس نبی کی بشارت سناتا ہوں جو میرے بعد تشریف لائیں گے اسمہ احمد جن کا نام احمد ہے لہک کے بولو مسلمانوں جن کا نام احمد ہے and when Isa son of Maryam said oh children of Bani Israel surely I am messenger of Allah to you verify that which is before me of the Torah and giving the good news of a messenger who will come after me his name being Ahmad ان کا نام کیا ہوگا
احمد، اس نے کہا کون عیسیٰ؟ وہ حضرت عیسیٰ جو ٹھوکر مار دے تو مردے زندہ ہو جائے، وہ حضرت عیسیٰ جو اندھوں کو چھو دے تو روشنی مل جائے، وہ حضرت عیسیٰ جو کوڑھی جزامی کو چھو دے شفا مل جائے، وہ حضرت عیسیٰ جو مٹی کے پتلے کو پھونک دے تو چڑیا بن کر اڑ جائے، وہ حضرت عیسیٰ فرما رہے ہیں کہ میں بڑی شانیں رکھتا ہوں مگر اصل شان والا نور والا تو میرے بعد تشریف لائیں گے جن کا نام احمد ہے۔ کہنے کا مقصد کیا تھا کہ جب وہ آئیں گے ان کا دامن پکڑ لینا، کامیاب ہو جاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ گے۔ آج دنیا کہتی ہے کہ مسلمان جو ہے وہ اختلاف کرتا ہے، دنیا یونٹی کی بات کرتی ہے۔ سنو، میں تحفظ شریعت کانفرنس گلشن کالونی سے پوری دنیا کو ایک میسج دینا چاہتا ہوں۔ اے دنیا والوں سنو، عیسائی جو ہے حضرت عیسیٰ کو مانتے ہیں، ہم بھی ان کو نبی مانتے ہیں۔ جو یہودی ہیں حضرت موسیٰ کو مانتے ہیں، ہم بھی ان کو اللہ کا نبی مانتے ہیں، اور ہم اور مسلمان حضرت محمد کو مانتے ہیں۔ یہ دونوں مل کر ان سے اختلاف کرتے ہیں۔ جس طرح ہم دونوں نبیوں کو مانتے ہیں، اسی طرح یہ یہودی عیسائی دونوں مل کر محمد عربی کو اللہ کا آخری رسول مان لے، اختلاف ختم، پوری دنیا میں یونٹی آ جائے۔ تو اتفاق میں رکاوٹ کون بن رہا ہے؟ مسلمان بن رہا ہے؟ کون بن رہا ہے؟ کون بن رہا ہے؟ رکاوٹ تم بن رہے ہو۔ اس لیے ایک یہودی جب تک تمام انبیاء کا انکار نہ کرے وہ یہودی ہو ہی نہیں سکتا، اور ایک نصرانی جب تک تمام غیر نصرانی پیغمبروں کا انکار نہ کرے وہ نصرانی نہیں ہو سکتا، اور ایک مسلمان جب تک تمام انبیاء کا اقرار نہ کر لے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ تو بتائیے پوری دنیا میں محبت کی بولی کس کی ہے؟ ہماری ہے۔ تو پوری دنیا جو ہے آج کیا میں ہمیں سمجھنا ہے، اس کو اپنے بچوں کو آپ دین سکھائیں، دین سمجھائیں، انشاءاللہ تعالی آپ کامیاب رہیں گے۔ بس The Gospel of John, that when the priest came to the water and put the leaf over the water, he began to walk. انجیل متی میں ہے، ایک دن عیسیٰ علیہ السلام پانی کے کنارے آئے اور پانی پہ قدم رکھ کے چلنے لگے۔ ساتھ ان کے غلام بھی تھے، ان لوگوں نے دیکھا ارے جناب عیسیٰ پانی پہ اس طرح چل رہے جیسے کوئی زمین پہ چلتا ہے۔ ان لوگوں نے کہا حضرت we want to walk with you، ہم آپ کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا یہ تو بہت آسان ہے، اللہ کا نام لو، زمین سے پاؤں اٹھاؤ، پانی پہ رکھو، چلنا شروع کرو۔ لیکن سنو، چلنے میں آزاد ہو، چاہے دائیں سے چلو بائیں سے یا پیچھے سے، لیکن پار اترنے کے لیے، ساحل تک جانے کے لیے، نجات پانے کے لیے ایک شرط ہے کہ تمہاری نگاہ کسی وقت بھی میرے قدم سے ہٹنے نہ پائے۔ لوگوں نے کہا واہ یہ تو بہت آسان ہے، بس اللہ کا نام لیا، زمین سے پاؤں اٹھایا، پانی پہ رکھا، چلنا شروع کر دیے۔ جناب عیسیٰ آگے، غلام پیچھے پیچھے، سب کی نگاہیں جمی قدم عیسیٰ پر۔ جب بیچ دریا میں پہنچے تو پیٹر کرسٹن کو شیطان نے بھگایا۔ ایک کرسٹن تو دریا پار کر گیا، کسی نے پوچھ لیا کہ زمین پہ چل گیا کہ پانی پہ؟ تو تم نے تو دیکھا نہیں، تیرا پاؤں ہے کہاں؟ ذرا دیکھ تو بے وقوف۔ بس اتنا سوچنا تھا، نگاہ ہٹی قدم عیسیٰ سے، اپنے قدم کی طرف دیکھا، ڈڑام سے پانی کے اندر۔ تو دوستوں میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں آپ چلنے میں آزاد ہو، چاہے تجارت کے لائن سے چلو، ملازمت کی لائن سے چلو، مدرسے کی لائن سے چلو، خانقاہ کی لائن سے چلو، اسکول کے لائن سے چلو، کالجز کے لائن سے چلو، ماڈرن ایجوکیشن کے لائن سے چلو۔ چلنے میں آزاد ہو، لیکن پار اترنے کے لیے، ساحل تک جانے کے لیے، نجات پانے کے لیے ایک شرط ہے کہ تمہاری نگاہ کسی وقت بھی قدم رسول سے ہٹنے نہ پائے، اسوہ رسول سے ہٹنے نہ پائے، امام پاک سے ہٹنے نہ پائے، غوث پاک سے ہٹنے نہ پائے، خواجہ ہند الولی سے ہٹنے نہ پائے۔ اگر آپ اس میں کامیاب، یہ جلسہ کامیاب، میرا آنا کامیاب، اور اگر کوئی صرف وزٹنگ کارڈ میں مسلمان ہو جائے، کیلنڈر رسید پاسپورٹ پہ ہو جائے، واللہ یہ مسلمان ہونا نہیں ہے۔ جب تک محمد کی لسٹ میں مسلمان نہ ہو جائے، دنیا اسلام کو مٹانے کے چکر میں ہے، لیکن الحمدللہ ہمارا مذہب
اس سے کہیں تیز رفتاری کے ساتھ آگے بڑھتا نظر آ رہا ہے. وقت قریب ہے جب باطل طاقتیں اسلام کے آگے جھکتے نظر آئیں گی اور اسلام کے سورج کی کرن پورے مغرب کی تاریکی کو دور کر دے گی. یہ گلشن ایمان مہکتا ہی رہے گا, اسلام چمکتا ہے چمکتا ہی رہے گا. ہے نام رضا عشق رسالت کا وہ سکہ بازار مدینہ میں کھڑکتا ہی رہے گا. Let me go out to men all possible steps to enrich and nourish my Islam, my Hadith, my Quran. Oh Allah, you bestest onto my world, that's all. اس انگارہ خاکی میں ہوتا ہے جب یقین پیدا تو کر لیتا ہے بالوں پرے روح الامین.